بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی کو حجت الاسلام اور امام کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی ثقافت ان کے محدود ہے، خاصتاً علم الحدیث میں ان کے مہارت باقی علماء جیسے نہیں ہے، محدثین جیسے۔ وَلِذَلِكَ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ فِي كُتُبِهِ، یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اکثر ضعیف احادیث موجود ہے، خاصتاً ان کی جو کتاب احیاء العلوم۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء نے، جیسے ابو بکر الطرطوشی، ان کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ شحن ابو حامد الاحیاء بالکذب علی رسول اللہ، ابو حامد نے اپنے اس کتاب کو جھوٹ سے بھر دیا ہے، یعنی اس میں موضوع احادیث ہے۔ فلا اعلم کتابا علی بسیط الارض اکثر کذبا منہ، طرطوشی کہتے ہیں کہ مجھے زمین کے اوپر کوئی ایسی کتاب معلوم نہیں ہے جس میں جھوٹ اس کتاب سے زیادہ ہو۔ تو یہ کچھ علماء کے ملاحظات ہے امام غزالی کے اوپر کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے یا نقل میں وہ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فلسفے میں مضبوط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک انسان کو تمام علوم میں مہارت نہیں دیتا، کیونکہ علم اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور رزق کی تمام اقسام اللہ ایک شخص کو نہیں دیتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ پھر وہ تکبر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ قابل احترام ہے، لیکن یہ علماء کا کہنا ہے۔ ابن الجوزی نے اپنے دو کتابوں میں، کتاب کا نام ہے المنتظم اور دوسری کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وَأَخَذَ فِي تَصْنِيفِ كِتَابِ الْإِحْيَاء فِي الْقُدْس ثُمَّ أَتَمَّهُ بِدِمَشْقَ، غزالی نے اپنی کتاب الاحیاء قدس میں سٹارٹ کی تھی، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو مکمل کی ہے، اس کی تالیف اور تصنیف کو دمشق میں مکمل کیا۔ إلا أنه وضعه على مذهب الصوفیہ وترك فيه قانون الفقہ، لیکن غزالی کا منہج اس میں تصوف کا منہج ہے، وہ تصوف کا مذہب منہج اختیار کر چکا ہے، اور جو فقہ کا قانون ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں ثم إنه نظر في كتاب ابی طالب المکی وهو قوت القلوب، ابو طالب المکی کے ایک کتاب قوت القلوب کے نام سے، تو غزالی نے اس کتاب سے بھی استفادہ کیا۔ اور اسی طرح قدماء جو متصوفہ ہے، صوفی جو قدیم علماء ہے، فاستبذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه وذکر فی کتاب الاحیاء، پھر ابن الجوزی کہتے ہیں کہ غزالی نے الاحیاء میں موضوع احادیث ذکر کی ہے، ما لا یصلح غیر قلیل، بہت سارے احادیث ہے، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل، اور اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ وہ ان کے معرفت منقولات کے بارے میں کم ہے، یعنی منقولات جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِالْآثَارِ وَلَا خِبْرَةٌ بِالسُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ الْعَاصِيَةِ عَلَى الْعَقْلِ، غزالی کا کوئی تجربہ نہیں تھا احادیث کے بارے میں، وہ جو احادیث غالب عقل کے اوپر۔ غزالی نے خود بھی اپنی کتاب قانون التأویل میں اس بات کا اعتراف کیا، وہ کہتے ہیں کہ وَبِضَاعَتِي فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مُزْجَاتٍ، یعنی مجھے علم الحدیث میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ اما جوانب ثقافته الاخرى، امام غزالی کی ثقافت کی جو اور جوانب ہے، تو ابن تیمیہ نے اپنے مصادر کی طرف ان کو راجع کیا ہے۔ ابن تیمیہ کی جو رسالہ ہے سبعینیہ کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو حامد مادته الکلامیہ من کلام الشیخ یکسر الجوینی، ابو حامد نے علم الکلام اپنے استاذ امام الحرمین الجوینی سے لیا ہے، اور اسی طرح الباقلانی سے بھی استفادہ کیا ہے۔ لیکن اصول الفقہ میں وہ کہتے ہیں کہ اصول الفقہ میں انہوں نے ابو زید الدبوسی سے بھی استفادہ کیا قیاس کے باب میں، اور علم الکلام میں وہ اپنے شیخ کے راستے پر چلا ہے، اور ان کا جو استاذ ہے اصول فقہ میں وہ مذہب شافعی کی طرف مائل ہے۔ اور فلسفہ میں غزالی نے، ابو حامد نے ابن سینا کے کلام سے استفادہ کیا، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابو حامد امرضہ الشفا، ابن سینا کی کتاب نے امام غزالی کو بیمار کر دیا۔ تو وکلام ابن تیمیہ فی غایت الدقہ، وقد ذکر بعضه غیره من العلماء ومنهم تلمیذ الغزالی القاضی ابو بکر بن العربی الذي قال، یعنی امام غزالی رحمہ اللہ کا جو ایک مشہور شاگرد ہے ابو بکر بن العربی، انہوں نے بھی امام غزالی کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ شیخنا ابو حامد بلع الفلاسفہ،
کہ ہمارا استاذ ابو حامد الغزالی نے بلع کا مطلب کیا ہے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، بلع کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلاسفہ کو پڑھا ہے، فلاسفہ کو اندر کر دیا ہے، لیکن پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ فلاسفہ جو ان کی منہ کے اندر گئے ہیں فلسفہ اس کو الٹی کر دے، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ وہ اراد ان یتقیأہم فما استطاع، یعنی امام غزالی نے فلسفے کا علم حاصل کیا اور بعد میں وہ کافی پریشان تھے کہ میں نے یہ کیا کیا، کیونکہ انہوں نے آخری عمر میں بخاری اور مسلم کا مطالعہ شروع کیا اور بہت سارے فلسفی آراء سے انہوں نے رجوع کیا تھا۔ ابو بکر الطرطوشی کہتے ہیں کہ ان الغزالی شبك كتابه الإحياء بمذاهب الفلاسفة ومعنى رسائل الخنس وهم يرون مكتسبة، وكذلك ذكر الذهبي وابو عبد الله انه تأثر بالفلسفہ، یعنی کئی علماء نے یہ بات کی ہے کہ وہ فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، خصوصاً ابن سینا وغیرہ سے۔ تو اس کے بعد امام غزالی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تحفظ الفلاسفہ کے حوالے سے، تاکہ وہ عوام کو خوش کرے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہے اس حوالے سے کہ عوام علم الکلام کی طرف نہ آئے، جیسے ان کے کتاب الجام العوام عن علم الکلام، یعنی عوام علم الکلام کی طرف نہ آئے۔ اور منطق سے کئی علماء نے منع کیا ہے، جن میں سے امام سیوطی کی بھی کتاب ہے، امام سیوطی نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے، اور یہ غزالی کی بھی کتاب ہے۔ امام سیوطی کی کتاب ہے صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام، اور ابن تیمیہ نے بھی فلاسفہ اور مناطق کے کئی قضایا کے اوپر رد کیا ہے۔